السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج سچ سے پردہ اٹھنے والا تھا، جس کو جاننے کے بعد شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا، میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ویسا کچھ نہ ہو۔ جو راز ہم سب لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا تھا، اس راز کو جاننے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ وہیں پر میں بہت ہی بے سکون تھی، کیونکہ آدھی حقیقت میں جان چکی تھی اور وہ میرے لیے کافی نہیں تھی۔ اسی لیے مجھے پورا سچ جاننا تھا، اور پورا سچ جاننے کے لیے مجھے خود چل کر اس جگہ تک جانا تھا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلی تھی اور بنا کسی چیز کی پرواہ کیے چلتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے ہی ایک بڑا سا قبرستان تھا، جو اس شہر کا سب سے بڑا قبرستان تھا۔ قبرستان کے گیٹ پر کھڑی ہو کر ایک مرتبہ پھر سے سوچنے لگی تھی، اور پھر میں نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں اس قبرستان کے آخری کونے پر پہنچی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا نام عاصمہ ہے۔ میں گجرات شہر کی رہنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میرا تعلق پنڈی سے تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں وہ شہر چھوڑنا پڑا اور پھر ہم گجرات آ کر رہنے لگے۔ یہاں پر ہم لوگ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارے لیے یہ نیا شہر تھا اور اس سے پہلے ہم لوگ کبھی یہاں آئے بھی نہیں تھے۔ یہاں پر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے ابا جس کمپنی میں کام کرتے تھے، ان لوگوں نے میرے ابا پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اپنا شہر اور اپنا گھر چھوڑ کر اس نئے شہر میں آنا پڑا۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، اور اس مشکل کے موقع پر شدت سے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو آج مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا اور میرے ابا کا سہارا بنتا۔ ابا ان سارے حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنا اتنا بڑا اور خوبصورت گھر کم پیسوں میں فروخت کر دیا تھا، کیونکہ محلے والے اور سارے لوگ میرے ابو کو غلط سمجھتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ابا نے نہ تو کسی سے کوئی رشوت لی تھی اور نہ ہی اس قسم کے انسان تھے۔ میرے ابا نے ساری زندگی عزت کمائی تھی اور انہی پیسوں سے کبھی کوئی غرض نہیں تھا، لیکن کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ ان کے خلاف کیا تھا۔ میرے ابا نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا اور یہاں آ کر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ ابا بیمار رہتے تھے، اسی لیے میں اور اماں انہیں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ میرے ابا نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی، اسی لیے میں نے اپنے لیے نوکری تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ بہت جلدی مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میرا باس ایک اچھا انسان تھا۔ جب اسے میرے حالات کا پتہ چلا تو اس نے میرے ابا کے علاج کا سارا خرچہ خود اٹھا لیا۔ ابا کا علاج چل رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جس پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا، وہ دن بدن انہیں موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی میرے ابا ہماری ایک بات نہ سنتے اور ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی جو عزت کمائی تھی، ایک جھٹکے میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جو لوگ انہیں رک کر سلام کرتے تھے، اب وہی لوگ ان سے رک کر سوال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنا شہر بدل لیا تھا کہ میرے ابا اس پریشانی سے باہر نکل آئیں، اس بات کو بھول جائیں، مگر یہاں آنے پر بھی وہ اس بات کو بھول نہیں پائے تھے۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی اور آفس میں ہی میری ملاقات عابد سے ہوئی۔ عابد ایک اچھا پڑھا لکھا اور قابل انسان تھا۔ وہ میرے ہی دفتر میں کام کرتا تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور ہر کام میں میری بڑھ چڑھ کر مدد کرتا تھا۔ حالانکہ میں کبھی بھی لڑکوں سے دوستی نہیں رہی تھی اور نہ ہی میں ان سے زیادہ بات کرنا پسند کرتی تھی، لیکن عابد ہر کام میں میری مدد کرتا تھا اور کبھی بھی اس نے مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کوئی غیر ہے۔ اور جس طرح سے وہ میری مدد کرتا تھا، اس کی مدد کرنے کا طریقہ اور اس کا بات چیت کرنے کا طریقہ آہستہ آہستہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور میں نے بھی اس سے بات کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں اور اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے عزت محسوس ہوئی تھی۔ اسی لیے مجھے اس میں کوئی بھی ایسی برائی نظر نہ آئی جس کی بنا پر میں اس سے نظر انداز کرتی یا پھر اس کی بات کو اہمیت نہ دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کا ہمارے گھر بھی تھوڑا بہت آنا جانا ہو گیا تھا۔ اماں ابا بھی اسے جاننے لگے تھے، اور اگر کبھی ابا کو اچانک ہسپتال لے کر جانا پڑتا تو اس میں بھی وہ میری بہت مدد کرتا تھا۔
اس کی یہی مہربانی اور یہی ہمدردی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ کب وہ مجھے اچھا لگنے لگا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن میں نے اس سے اپنے دل کی بات نہ بتائی، کیونکہ میرے اوپر ابا کی اور اماں کی ذمہ داری تھی، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عابد مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی اس کی زندگی میں کوئی اور ہو۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ ہر معاملے میں میری مدد کرتا تھا اور اسے میری فکر ہوتی تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کرتا ہو۔ اسی لیے میں خاموش رہی، اور وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، اور میرے ابا کی ٹینشن والی بیماری نے ان کی جان لے لی۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں کام کر رہی تھی جب مجھے اماں کا فون آیا۔ بہت ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ ان کی آواز سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں فوراً سے اپنے دفتر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی، اور اسی طرح سے مجھے بھاگتا ہوا دیکھ کر عابد بھی آ گیا تھا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے اور ابا کو ہسپتال لے کر گئے، اتنے میں میرے ابا ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کے چلے جانے کے بعد جیسے میں مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ بے شک وہ گھر میں رہتے تھے، لیکن ان کا ہونا بھی ہمارے لیے کافی تھا۔ ایک مرد کا سہارا ہونا بھی کافی ہوتا ہے، اور اب جب کہ ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اس بھری دنیا میں اور اماں لاوارث ہو گئی ہیں۔ اس مشکل وقت میں اور اس دکھ کے موقع پر عابد نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ سارے معاملات اسی نے دیکھے تھے، اور مجھے اور اماں کو اسی نے سنبھالا تھا۔ جیسے ہی تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تھے تو عابد نے مجھ سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے عزت سے رخصت کرا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی ابا کے چلے جانے کے بعد میری اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں فوراً سے شادی کر لوں۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا کہ اب کسی مرد کا سہارا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایسے میں اکیلے لوگوں سے نہیں لڑ سکتی اور نہ ہی میری حفاظت کر سکتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ عابد ایک اچھا اور ہمدرد انسان ہے، اور اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس سے اچھا ہمسفر مجھے شاید ہی کہیں ملتا۔ میں نے بھی فوراً سے ہاں کر دی جب عابد نے کہا کہ اس کے گھر میں اس کی بہن کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے والدین کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بہن ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ اور اس کی بہن اس سے چھوٹی تھی۔ اگر میری اماں کہیں گی تو وہ اپنی بہن کو رشتے کی بات کرنے کے لیے لے آئے گا، لیکن وہ چھوٹی ہے، اسے ان سارے معاملات کا نہیں پتہ۔ ایسے میں سارا کچھ اس نے خود ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ یہ سارے معاملات بھی وہ خود ہی طے کرے۔ اور پھر اس طرح سے سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا، اور میں رخصت ہو کر عابد کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ میں نے اماں کو بھی بہت کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، مگر اماں نے اپنے ہی گھر میں رہنا مناسب سمجھا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تھی تو میرے سسرال میں میری ایک نند کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ عابد مجھے اپنی بہن کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن حافظہ ہے، اور اسی وجہ سے تھوڑی سی باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روک ٹوک کر دیتی ہے۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کروں۔ میں اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب میں نے دیکھا کہ میری نند کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عابد بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کی بہن کچھ زیادہ ہی اپنے آپ میں رہنے والی اور خود پسند سی لڑکی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہی کہتی تھی کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس گھر میں یہ نہیں ہوگا، اس گھر میں یہ نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی روک ٹوک کچھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرا یہ ماننا تھا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہے، اور بچپن سے میری یہی عادت تھی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہر طرح کا فیشن بھی کرتی تھی، ہر طرح کی چیزیں کرتی تھی۔ لیکن میری نند کیونکہ حافظہ تھی تو اسے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ وہ یہ ساری چیزیں مجھے بھی کرنے سے روکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے بلا وجہ کی بحث کرنے لگتی، اور مجھ سے یہی کہتی کہ میں اس گھر میں رہتے ہوئے یہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اپنے گھر جا سکتی۔ شروع میں تو میں اس کی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، یہ سوچتی رہی کہ آہستہ آہستہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ عابد نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا
کہ میں اس کی باتوں کو زیادہ ذہن پر سوار نہ کروں، لیکن آہستہ آہستہ اس لڑکی کی منمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے اس گھر میں ایک منٹ بھی سکون سے نہ رہنے دیتی تھی، اور اسی بات کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ رخصت ہو کر یہاں سے چلی جائے۔ ویسے اس گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ میری ایسی عادت بالکل بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ برا کروں یا پھر کسی کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھوں۔ لیکن اس لڑکی نے مجھے خوب تنگ کیا تھا۔ اس نے مجھے اس گھر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ وہ شاید اپنے بھائی کی اس شادی سے خوش نہیں تھی، اور وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر مجھے صرف اور صرف اس گھر سے نکالنے کے لیے کر رہی تھی۔ جب سے یہ بات مجھے سمجھ آئی تھی، اس دن سے مجھے اس لڑکی سے اور بھی زیادہ الجھن ہونے لگی، اور مجھے اس کی ہر بات پر غصہ آتا تھا۔ میں اس سے بہت ہی تنگ ہو گئی تھی، کیونکہ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی جس سے میرے اور عابد کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں اس کی بہن کی باتوں پر دھیان نہ دیا کروں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں، لیکن وہ لڑکی کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتی تھی جو میری برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی ہم دونوں کے بیچ میں لڑائی کروانے کا۔ میں اس کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن شکل سے وہ بہت ہی معصوم نظر آتی تھی، مگر میں اس گھر میں رہتے ہوئے اسے سمجھ گئی تھی۔ جتنی معصوم اور سیدھی لڑکی وہ لگتی تھی، اتنی تھی نہیں۔ اب اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر آتی تو ہر چیز میں نقص نکالنے شروع کر دیتی، اور بات بات پر مجھ سے یہی کہتی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ عابد کا رویہ بھی میرے ساتھ شروع میں تو بہت اچھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بھی میری چھوٹی چھوٹی بات پر چڑ جاتا اور مجھے ہی باتیں سناتا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقیناً وہی اپنے بھائی کو میرے خلاف کرتی ہے، اور اسی لیے ہم دونوں میاں بیوی میں وہ پہلے جیسی محبت نہیں رہی۔ میں اس سب کا قصوروار اپنی نند کو سمجھتی تھی۔ اسی بات کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے مزید نفرت بڑھ گئی۔ عابد جب بھی اپنے کام سے واپس آتا تو سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ وہ مجھ سے بہت ہی کم بات کرتا، اور اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے کام سے بہت دیر سے واپس آتا۔ جب میں اس سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا، اور یہی کہتا کہ میری یہ سوال جواب والی عادت تھی مجھے کسی دن بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں اس سے یہ سوال جواب نہ کیا کروں۔ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب دل کرے گا وہ گھر آئے گا، اور جب دل کرے گا وہ گھر سے چلا جائے گا۔ اگر مجھے اس کے آنے جانے سے اتنے مسئلے مسائل ہیں تو میں اس کا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ بہت بار ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کے کپڑوں سے لمبے بال ملتے تھے، کبھی اس کی گاڑی سے چوڑیاں تو کبھی کوئی انگوٹھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں وہ دوسری لڑکی کے چکر میں تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور میری ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مجھ سے برے طریقے سے پیش آتا، ایسے جیسے میں اس کے اوپر کوئی بوجھ ہوں، جیسے وہ زبردستی اٹھا رہا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کا قصوروار اپنی نند کو ہی سمجھتی تھی۔ اسی لیے دل میں یہ سوچتی تھی کہ کسی طرح سے اس سے بدلہ لیا جائے۔ میں نے بہت مرتبہ اپنے شوہر سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بہن کو رخصت کر دے، جبکہ میری کسی بات پر آج کل دھیان ہی نہیں دیتا تھا، نہ میری کسی بات کو سنتا تھا۔ رات دیر سے گھر واپس آتا اور آ کر سو جاتا، اور صبح ہوتے ہی اٹھ کر کام پر چلا جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ اپنی نند کی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے ایسا کوئی موقع ملا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر سے گھر واپس آتا ہے، اسی لیے ایک دن اپنے گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو میں اپنی ہمسائی کے گھر چلی گئی، کیونکہ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں ساتھ والی لڑکی سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ جب بھی میں گھر سے فارغ ہوتی تھی تو اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس دن بھی گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا تھا۔
اسی لیے یہاں سے فارغ بیٹھنے سے اچھا تھا کہ میں اس کے پاس چلی جاتی، اور اس دن میں اپنے ہمسائی کے گھر چلی گئی۔ اس دن مجھے اپنی نند سے بدلہ لینے کا موقع آخر کار مل ہی گیا تھا۔ میں اپنی ہمسائی کے گھر میں تھی، اور جب میں اپنے گھر واپس آنے لگی تو میں نے 5 لڑکوں کو دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت گھر میں میری نند اکیلی تھی، میں تو ادھر تھی، جبکہ میرا شوہر ابھی رات گئے دیر تک ہی آتا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید ان سب لڑکوں کو میری نند نے خود بلایا ہوگا۔ اگر یہ بات تھی تو بھی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور اگر وہ لڑکے یہ سوچ کر گھر کے اندر گئے تھے کہ وہ گھر میں اکیلی ہے تو یہ بھی اچھا ہی تھا۔ ایک طرح سے میرا بدلہ پورا ہو جاتا، اور وہ لڑکی جو اتنی نیک اور پارسا بنی پھرتی تھی، اس کی اکڑ بھی ساری نکل جاتی۔ وہ جو ہر بات پر مجھے روک ٹوک کرتی تھی اور مجھے آداب سکھاتی تھی، سارے ادب و آداب اس کے ختم ہو جانے تھے، یہی سوچتے ہوئے کہ آج میرا اس سے بدلہ پورا ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں اپنے گھر جا کر دیکھنے کے بجائے واپس اپنے ہمسائی کے گھر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ میری نظر اپنے گھر پر ہی تھی اور گھر کی دیواروں پہ کہ وہاں سے وہ لڑکے باہر نکلتے ہیں یا نہیں۔ مجھے مزید اس گھر میں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ اور گزر گیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بھی وہ لڑکے گھر سے باہر نہ نکلے، تو اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے ایک مرتبہ جا کر دیکھنا تو چاہیے، جانے وہ کون تھے اور اتنی دیر سے وہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چوری کرنے آئے ہوں اور میں اپنی نند سے بدلہ لینے کے چکروں میں کچھ اور ہی الٹا سیدھا کر بیٹھوں۔ اسی لیے جب آدھے گھنٹے کے بعد بھی وہ لڑکے باہر نہ آئے تو مجبوراً مجھے اندر جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، اور میں فوراً اپنی نند کے قدموں میں جا گری، جو مجھے بہت بری لگتی تھی اور جسے میں ہر وقت برا سمجھتی تھی اور اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، کیونکہ سامنے تو وہ لڑکے میری نند کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میری نند نے ایک بڑی سی چادر اپنے گرد ڈالی تھی اور ان لڑکوں کی نگاہیں نیچے تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی نند کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی تھی وہ غلط تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں ایک نیک سیرت لڑکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکے شاید اسی نے بلائے ہوں گے یا پھر جس بھی مقصد سے وہ آئے تھے، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے سامنے نظریں جھکائے ایسے بیٹھے تھے جیسے اس کا بہت احترام کرتے ہوں۔ مجھے یہ ماجرا سمجھ نہ آیا۔ اچانک ہی میری نند کی نظر جب میرے اوپر گئی تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے، جبکہ وہ لڑکے بھی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ اس گھر میں بہت سارے راز دفن ہیں، جب وہ مجھے بہت پہلے ہی بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی اسے اپنی دشمن سمجھتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اسے صرف اپنے نیک ہونے پر غرور ہے، اور وہ اپنی اسی غرور کے سامنے کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتی۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سب سے نیک ہے اور باقی لوگوں کو وہ اپنے سامنے گنہگار سمجھتی ہے، اسی لیے وہ انہیں روک ٹوک کرتی ہے۔ لیکن اس حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں اسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور اتنے ادب سے اس کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے، کسی مقصد سے وہ اس گھر میں آئے تھے۔ تو میری نند نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا اور کہا کہ آج وہ مجھے ساری حقیقت بتا دے گی، وہ ساری حقیقتیں جو وہ پہلے دن سے مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میری نند نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، یا پھر ہمیشہ سے جو نند بھابھی کے بیچ میں ایک جھگڑا چلتا آیا ہے اس کی وجہ سے وہ مجھے ناپسند کرتی، بلکہ وہ مجھے اس گھر سے اس لیے بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں میری بھلائی تھی۔ اس وقت اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میرے شوہر کے بارے میں مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ یہی کہ میرا شوہر جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، اس کا بھائی کسی ایسے کام میں ملوث ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے ساتھ رہ کر
میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، اور اسی لیے وہ جان بوجھ کر مجھے روک ٹوک کرتی تھی، مجھے تنگ کرتی تھی، تاکہ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ بہت مرتبہ اس نے مجھے حقیقت بتانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں ہر بار ہی اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ لڑکی میری خیر خواہ نہیں ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ جو لڑکے اس کے پاس موجود تھے، یہ لڑکے اس کے بھائی کے دوست ہی تھے۔ ان لڑکوں کو اس نے اپنے بھائی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، تاکہ اس کے بھائی کے ایک ایک پل کی خبر اسے دے سکے۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کس کام میں ملوث ہے۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کا بھائی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ کون سا کام تھا۔ آج سے پہلے ان کے گھر کے حالات بہت برے ہوتے تھے۔ ان کے پاس نہ تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوتے تھے، اور نہ ہی 2 وقت کا اچھا کھانا۔ یہ جو اتنا بڑا گھر تھا اور یہ ساری عیش و عشرت تھی، یہ ایسے ہی نہیں آئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے بھائی نے ایک کام شروع کیا تھا، جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کام ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر میں خوب پیسہ آنے لگا۔ اس نے بہت مرتبہ اپنے بھائی سے یہ بھی پوچھا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو اس کے بھائی نے کہا کہ اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اس کاروبار کے بارے میں اپنی بہن کو نہیں بتایا تھا۔ وہ اتنا سارا پیسہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اتنا سارا پیسہ کسی اچھے طریقے سے نہیں آ سکتا۔ یقیناً اس کا بھائی کچھ ایسا کر رہا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، اور یہ جو 5 لڑکے اس گھر میں آئے تھے، اس کے بھائی کے دوست تھے۔ اس کے بھائی نے اپنے ان دوستوں سے پیسے قرض لیے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ کچھ وقت کے بعد انہیں دگنے پیسے واپس کرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ ایک ایسا عمل لگا ہے جس سے انسان راتوں رات امیر ہو سکتا ہے، مگر اس عمل کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، ہر کوئی اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ ان لڑکوں نے بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر میرے شوہر کو پیسے دے دیے تھے، لیکن ابھی تک انہیں ان کے پیسے واپس نہیں ملے تھے۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر رات کے اندھیرے میں قبرستان کے دوسرے کونے پر جا کر کوئی عمل کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ شاید اسی کے ذریعے سے وہ اتنے پیسے کما رہا ہے۔ انہوں نے بہت مرتبہ وہاں جا کر جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر انہیں کچھ ایسا نہیں ملا، اور یہ لڑکے اس کے بھائی کے بارے میں آ کر اسے سب کچھ بتاتے ہیں، اور آج بھی وہ اسے یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ میرے شوہر نے آج رات کوئی بڑا عمل کرنا ہے، اور ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے لالچ میں وہ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے۔ اور شاید اپنی نند کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتی، لیکن تبدیلیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ پہلے کہ وہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس نے جس طرح سے مجھ سے نظریں پھیری تھیں، اور جس طرح سے وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہتا تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو تھی۔ جب بھی گھر سے باہر سے ہو کر گھر واپس آتا تھا تو اپنی الماری کھول کر اس کے اندر کچھ رکھتا تھا، لیکن آج تک اس نے وہ الماری مجھے نہیں کھولنے دی تھی۔ میں جب بھی اس کا الماری کو کھولنے کی کوشش کرتی تھی تو اس کو تالا لگا ہوتا تھا، جبکہ اس کی چابی وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ میں نے بہت مرتبہ اس سے پوچھا بھی تھا کہ اس نے کیا ہے، تو مجھ سے یہی کہتا کہ اس کی ذاتی چیزیں ہیں، اس کے کچھ کام کے کاغذات ہیں، اس لیے وہ اسے تالا لگا کر رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی اس قسم کا کوئی بھی کام کرے جس سے اسے یا پھر اس کے ساتھ رہنے والے کسی بھی انسان کو نقصان ہو، اور ایسا ہی کچھ حال اس کی بہن کا بھی تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہی اس کا واحد سہارا تھا، اور اسے ان سارے برے کاموں سے بچانا چاہتی تھی، اور اسی لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ سارے راز کا علم ہوا تو میں نے بھی اپنی نند کا اس سب میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آج رات کو ہی اس جگہ جا کر ہمیں ساری حقیقت کو جاننا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم لوگ کچھ آگے کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں وہ کام جاننا ہوگا جو اس کا بھائی کرتا ہے، وہ کون سا عمل کرتا ہے جس سے کچھ ہی عرصے میں ان کے حالات اتنے بدل گئے تھے، کس طریقے سے اس کے پاس پیسے آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہی ہم اس کا کوئی اور حل نکال سکتے تھے۔
آج رات کو ہم نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی نند کے کہنے کے مطابق میں نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ جس جگہ پر ہمیں جانا تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے ہمیں اپنے ڈر کو ایک طرف کرتے ہوئے مضبوط بن کر جانا تھا۔ ہمیں قبرستان کے آخری کونے پر جانا تھا، جہاں پر میرا شوہر ہر روز جا کر کوئی عمل کرتا تھا۔ میں نے اور میری نند نے بڑی سی چادر لی تھی اور ہم لوگ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے، جبکہ ہمیں ایک ایسا راز جاننے کے لیے نکلنا تھا جس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو جاننے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اپنے راستے پر چل پڑی تھی۔ جیسے ہی قبرستان کے دروازے پر پہنچے اور ایک لمحے کے لیے رک کے سوچا کہ کیا ہمیں اندر جانا چاہیے یا نہیں، لیکن کیونکہ ہم دونوں ہی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس سے ان ساری چیزوں سے بچانا چاہتے تھے، اس کے لیے ہمارا اندر جانا بے حد ضروری تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے قبرستان میں قدم رکھا تو عجیب سے خوف نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمت کرتے ہوئے ہم قبرستان کے دوسرے کونے تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر میرا شوہر، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی موجود تھے، جو کہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم دونوں ایک قبر کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، اور اس کے بعد ان دونوں نے ہی قبرستان میں مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جیسے ہی مٹی کھودی تھی اور اس کے بعد وہ دونوں آدمی اور میرا شوہر وہاں پر دکھائی نہ دیے، وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ہم لوگ فوراً سے وہاں سے باہر نکلے۔ ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر پہنچی تو وہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس کا مطلب کہ زمین کے نیچے کوئی تہہ خانہ تھا۔ اس دروازے کو جیسے ہی ہٹایا تو نیچے بہت بڑا تہہ خانہ تھا، اس میں روشنی تھی۔ ہم لوگ اس تہہ خانے میں پہنچے تو ہم پر یہ راز کھلا کہ یہاں پر بہت ساری خوبصورت لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کو قید کیا گیا تھا۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور بچوں کو بھی اغوا کر کے اس جگہ پر چھپا کر رکھتے تھے اور پھر یہاں سے انہیں آگے بیچ دیا جاتا تھا۔ اسی کام سے تو وہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے تھے، جبکہ کسی کو بھی اس بات پر شک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ جگہ انہوں نے قبرستان میں بنائی تھی اور یہاں تک پہنچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کرتا ہوگا۔ اچانک ہی اس کی نظر ہمارے اوپر پڑی تو اس نے ہم دونوں کو بھی وہیں پر قید کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب ہم لوگ اس کا سچ جان چکی ہیں تو وہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں ان کا سودا ہو گیا ہے اور آج رات کو ہی انہیں یہاں سے روانہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت روکا اور اسے بہت واسطے دیے کہ وہ ہمیں یہاں سے جانے دے اور یہ کام چھوڑ دے، لیکن وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری لڑکیوں کو یہاں سے بھیج دیتے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو بھی کہیں ایسی جگہ بھیج دیتے جہاں سے ہمارا واپس آنا ممکن نہ ہوتا، میرے شوہر کے وہی دوست جو میری نند کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرتے تھے، وہ پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ساری لڑکیوں کو وہاں سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کو اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ انہیں اس سب کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ تو میری نند نے بتایا کہ اس رات کو جب اس کے پاس آئے تھے تو وہ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ میری نند نے ارادہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر جائے گی، اس کے ساتھ ہی اپنا فون آن رکھے گی جس سے وہ ساری باتیں سنتے رہیں گے اور جیسے ہی کوئی گڑبڑ کا احساس ہو تو فوراً وہاں پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے انہیں ہر چیز کا پتہ تھا، کیونکہ پہلے سے ہی سب کچھ طے کیا گیا تھا اور اسی لیے وہ اتنی آسانی سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر اچھے نظر آنے والے لوگ کس قسم کے نکلتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے شوہر کو سزا ہو گئی تھی، جو ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اب جبکہ میں اپنی نند کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور میں نے ایک جگہ پر اس کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ میں جس لڑکی کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ میری دشمن نہیں تھی بلکہ میری خیر خواہ تھی اور مجھے برے وقت سے، بری چیزوں سے بچانا چاہتی تھی۔ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نند کی شادی کروا دی تھی اور اب وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ایک تجربے کے بعد
میں نے کسی اور کے بارے میں سوچنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی اور میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری شروع کی تھی۔ یہی میری زندگی تھی اور مجھے اب اسی طرح سے جینا تھا۔ اماں مجھے دوسری شادی پر اکثر مجبور کرتی تھی، لیکن مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ لوگ جس طرح سے نظر آتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی طرح سے ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسی نظر آتی ہیں ویسی بالکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔